پروردگار تے واسطہ محمد و بیت محمد دی عزت و عظمت دا جڑی یہ کلام پاک پڑھیے اپنی بارگاہ دے قبول تے منظور فرما۔ میرا اللہ اس دا ثواب جتنی حاضرین ہے بیٹھے نے انہاں دے جتنی مرحوم ہیں انہاں دے روحاں نو ایصال ثواب فرما۔ میرا اللہ جتنی مومن چل کے آئے میرا اللہ انہاں دا ٹرایا اپنی بارگاہ دے قبول تے منظور فرما۔ میرا اللہ جتنی جائز حاجات ہے تیری بارگاہ دے لے کے میرا اللہ اپنی بارگاہ دے قبول تے منظور فرما۔ سارے مل کے اپنی دعا دی قبولیت واسطے سونی صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر۔ کافی سارے حضرات موجود ہو، اللہ کا نام بلندے بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، اہل بیت دے دشمنان تے لعنت، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبی دی ذات سونی صلوات۔ الصلاة والسلام علی خیہ ووزیرہ ومشیرہ وابن عمہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علی بن ابی طالب امیر المؤمنین، نجف دے والد سونی صلوات۔ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم أجمعين إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ الصلوات۔ میرے عزیزان محترم، میرے واجب الاحترام، میں تمہارے سامنے اللہ دی پاک کتاب اور لا ریب کتاب دی جو ایک آیت پڑھنے دا شرف حاصل کیتے ہیں، جس کے بارے خدا دے عالم نے خدا ارشاد فرمایا
کہ اگر تو کو اس کتاب دے وچ کوئی شک ہے، کوئی شعبہ ہے، اگر تو ساں اس کتاب کو کلام اللہ نیوے منیں دے تو بات اس جائیں کوئی کتاب کھن کے آؤ۔ پھر خالق نے ارشاد فرمایا اگر تو ساں اس جائیں کتاب نیوے گھن کے آ سکتے وقت ایک ایو جائیں صورت گھن کے آؤ۔ انہاں لوگاں دا مقابلے دی جرات نہ کرنا یہ انہاں دا عملی اعتراف ہے۔ فساد و بلاغت دے باوجود، کیونکہ وہ زمانہ فساد و بلاغت دے نال بھریا ہویا ہے، بڑے بڑے شعراء جڑے اپنی کلام دو تناز کریں دے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے دے وچ ہر نبی کو ایسا معجزہ عطا کیتے جڑا اس زمانے دے وچ جڑی شہدہ زورا ہوندا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، اس زمانے دے وچ جادو دا زور ہے، اللہ نے اپنے نبی دی حقانیت واسطے ایک ایسا معجزہ ادا کیتے جو سارے جادوگر سجدہ کریں دے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، اس زمانے دے وچ حکمت دا زور ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو حکمت دے کے انہاں دی حکمت تروڑ چھوڑیے اپنے نبی دی حقانیت ثابت کی تھی۔ ایویں ہی توارے اور میرے آقا دے زمانے دے وچ فصاحت و بلاغت دا زمانہ ہے، ایک دن مقرر کیتا ویندا ہے، سارے لوگ اس دن سارے اکٹھے ہو ویندا وقت اپنے شعر اپنے کلام پیش کرنا، جس دا وزنی ہویا او کعبے دے اوتے لٹکا دیتا ویندا ہے۔ اور اس قرآن دا مقابلہ نہ کرنا اے انہاں دا عملی اعتراف ہے کہ اے کلام بشر نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے۔ اس کلام دے وچ خالق اکبر نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے بندہ میں تے کو خلق نہیں کیتا، میں تے کو پیدا نہیں کیتا مگر اس واسطے کہ تو میری عبادت کر۔ تمہارے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان کی دے، اپنے آپ کو پہچان کی دے، اس نے اپنے خدا کو پہچان کی دے۔ پھر تمہارے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما لبنی آدم والفخر اولہم نطفہ وآخرہ جیفہ۔ توجہ ہے سارے حضرات دی۔ تمہارے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا آدم انسان اور فخر دا جوڑ کیا ہے، جس دی ابتدا ایک نجس پانی اور انتہا نجس مردار، پھر غرور کیسا، تکبر کیسا، بڑائی کیسی، جڑی درمیانی منزل اللہ نے سن عطا کی دیئے، اس زمانی درمیانی منزل دے وچ انسان سب کچھ کریں دے۔ اگر وہ اپنی پہچان کر گلے میں کیا ہے کیا ہو گیا، اور وہ اپنے محسن دا شکریہ ادا کرے، میری ابتدا ایک نجس پانی، انتہا نجس مردار، اگر انسان اپنی معرفت کر گلے تو وہ اپنے خدا کو پہچان کر گلے۔ اس درمیانی منزل دے وچ غرور کیسا، تکبر کیسا، بڑائی کیسی، اپنے محسن دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے جس نے اس پستی تو نکال کے بلندی عطا فرمائی ہے، اس پستی تو نکال کے بلندی عطا فرمائی ہے۔ انسان
اپنی خواہشات کا پابند ہے انسانی خواہشات انسان کو اللہ دے راہ تو دور کر چھوڑے انسان دے ہر عمل دے ہوتے خواہشات دی مہر لگی ہوئی ہے انسان دے ہر عمل دے ہوتے خواہشات دی مہر لگی ہوئی ہے اس خواہشات نے انسان کو تباہ کر کے رکھ چھوڑا تمہارے اور میرے آقا جناب رسالت امام نے ارشاد فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا لوگ غفلت دے ستے ہوئے توجہ ہے سارے حضرات دے تھوڑا تھوڑا سیر حلال دے آسو اگر تو پریشان ہے یہاں فضائل پڑھو تاں بھی لوگ آتے ہیں تجھے فضائل سنائیں اگر تبلیغ کرو تو تاں بھی آتے ہیں جی تبلیغ دوتے جڑے رہ گئے صلوات پڑھو بار محمد و اہل بیت محمد لوگ غفلت دی نیندر سنتے ہوئے تمہارے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا لوگ غفلت دی نیندر سنتے ہوئے جاگ سے نو سے لے جنا موت آوے اسے لے جاگ سے نہ کھل سی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہوتے بھیجائی کس مقصد واسطے بھیجائی تو میں کیا کریں دا رہ گیا جیرے ویلے موت آسی آکے فرشتہ سا قبض کرن اللہ آگ نے دروازہ کھٹکائے سی ہوں والے ساری زندگی دے حالات سامنے چل سے نو والے انسان سوچے سی میں کیا کرنا ہم کیا کر بیٹھا ہوں والے اس دی آگ کھل سی ہے کاش اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرا بندہ آفا حسبتم انما خلقناکم عبسا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اے بندہ تو کیا سمجھ دے میں تے کو عبس پیدا کیتا ہے فضول پیدا کیتا ہے تو دنیا دوتے واج جو کچھ کرے گا رہے جیوے تیری مرضی آگے نہ میرا بندہ میں تے کو فضول پیدا نہیں کیتا ہاں آخر ایک دن میری دربار ہے جو لوٹنا تے ضرور ہے تمہارے اور میرے آقا دے پاس یہ شیر منصوب لہو مالک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب تمہارے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر روز فرشتہ آکے صدا دے لے کہ تو سا بچے جڑو موت واسطے مکانات تعمیر کرو خراب ہومن واسطے بچے جڑو موت واسطے مکانات تعمیر کرو خراب ہونے واسطے یہ روزانہ فرشتہ صدا رہتے تارے اور میرے آقا علی ابن ابی طالب اپنے صحابہ دے نال چند صحابہ نار رلائن چند صحابہ نار رلا کے وادی سلام دی قبر چاہ کے کھڑن قبرستان دے چاہ کے کھڑن قبر آلے کو سلام کیتے فرمایا ہے وہ قبران دے وے سمڑا لے ہو میں علی ابن ابی طالب دا سلام ہونا ہے پھر دوارے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ قبران دے وے سمڑ والے جڑے اچھے اچھے محلات بنا کے آیا ہوئے آج انہاں محلہ میں ہوتے غیرہ دا قبضہ ہو گئے جڑے اچھے اچھے محلات بنا آیا ہوئے آج انہاں محلہ میں ہوتے غیرہ دا قبضہ ہو چکا ہے پھر ارشاد فرمایا جڑیاں بیویاں چھوڑ کے آیا ہوئے آج وہ نمے شہرہ دے قبضے چاہ گئے توجہ جڑیاں بیویاں چھوڑ کے آیا ہوئے اور نوے شوہراں دے قبضے چاہ گئے پھر دوالے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا مال چھوڑ کے آیا ہوئے او مال لوگاں دے قبضے چاہ گئے تو نسا تیرے ہاتھ جی کوئی شے ہے یا کوئی نہ
تساں دسو تہاڈے ہاتھ وچ بھی ہے کوئی شے یا کوئی نہ؟ پھر مولا نے خود ارشاد فرمایا اگر انہاں کوئی اجازت دیتی ونجے آنا بولن دی، انہاں کو تو اجازت کو نہیں بولن دی، اگر انہاں کوئی اجازت دیتی ونجے اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں تساں دسو اے جواب دے سن تو کیا جواب دے سن؟ پھر ارشاد فرمایا اگر انہاں کو بولن دی اجازت ہوئے تو بات ایو ہر کو لفظ آکسن اِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی۔ دنیا دے ہوتے تقوی اختیار کرو، یہ دنیا دے ہوتے بہترین زاد راہ تقوی۔ توارے اور میرے آقا تو تقوی دا معنی سمجھائی بنیا، توجہ ہے سارے حضرات دی۔ توارے اور میرے آقا تو کسے سائل نے آکے سوال کی تے مولا تقوی دا معنی تا دسوا، سن سے تقوی دا معنی مولا نے ارشاد فرمایا تقوی دا معنی یہ ہے کہ انسان اگر کہ رستے دوتے چلدا ہویا ہے تے وہ رستہ ایک کنڈے آگا تے وہ دوتے سارے کنڈے ہیں تو وہ بندہ اپنے قدم سنبھال کے رکھ دے، ای واسطے کوئی قدم میڈا کہیں کنڈے دوتے نہ ونجے۔ مولا فرمائندے نے اپنی زندگی دے وچ قدم سنبھال کے رکھ تاکہ کوئی تیرا قدم خدا دی نافرمانی جنا اٹھے، ای کو تقوی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند سے بلند تر ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایکوں تقوی ہے، اتقو معاصی اللہ، یعنی خدا دی نافرمانی تو ڈرو، خدا دی نافرمانی تو بچو، خدا دی گرفت تو بچو، خدا دے عذاب تو بچو، یہی تقوی دا معنی۔ دیکھو نا میرے دوستو، اگر کوئی بندہ کشتی دوتے سوار ہوں دے نا، کشتی چل دے پانی دے وچ تلاتوں پیدا ہوں دے، کشتی ہلنا شروع تھی میں دیئے، سلاح بڑھ دے، کشتی دے بوڑھ وجن دا خطرہ ہوں دے، تباہ ہومن دا خطرہ ہوں دے، تے اتھائیں سارے لوگ غمگین ہوئے دیں جو بھئی ہونا سانے سے بچ دے، اتھائیں جڑا کشتی چلاونا لائے، جڑا ملا ہے او جا کے پریشان نہ تھی ہو، غمگین نہ ہو، اساں پہلے اس تو زیادہ سیلاب ہے، اس تو زیادہ تلاتوں میں آندے آسے ویندے آسے کچھ نہیں ہوندہ، انہوں سارے مطمئن ہوئے سے، ساری ڈر خوف غم سارا دور ہوئے سے۔ اگر وہ کشتی چلاونا لا جا کے کہ ہون تسا اپنے بچن دا سامان تلاش کرو، کشتی تلاتوں دے وچ آ گئی ہے، کشتی ہلن پہ دیئے، کشتی بڑھ ویسی تے اس لئے انہیں سواریاں دا کی آدھو سی، وہ سواریاں ساریاں غمگین ہو سے سمجھ ویسے نسا بڑھ ویسو ختم ہو ویسو۔ تو میرے دوستو آؤ جس سفینہ دے ہوتے اصل سوار ہیں، جس کشتی دے ہوتے اصل سوار ہیں، اس کشتی دے چلاوان آلے جتنی این وہ سارے آہ کے گئن خبردار ہو کے رہو، وہ خبردار آہ کے گئن۔ تمہارے اور میرے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام جدا نماز دا وضو فرماویں ہا، تمہارے اور میرے آقا دا رنگ زرد ہوئے نائی، پوچھ دیان مولا تمہاری یہ حالت کیوں بڑھویں دیئے؟ اسے نے زہرا دلال فرماویں نا تو ان پتہ نہیں کہ میں ویندہ کے دی دربار اچ بھی ہاں، میں اپنے خالق دی دربار اچ بھی آویں۔ اور باقی احمد علیہ السلام دی سیرت دیکھو، انہوں نے بارے بھی یہ جملے ملتے ہیں۔ تو میرے دوستو حسین ابن علی دے منن والا وہ انسان ہے
جڑا حسین ابن علی دی سیرت تے عمل کرے سی تارے اور میرے ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نماز کو نہیں پڑھدا وہ سادے چو نہیں ہے وہ سادہ شیعہ نہ صدا ہوئے بلکہ تارے اور میرے آقا چھویں آقا لال ولایت نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ تم شیعہ سلامن والا کہ تو جیسے لے گناہ کریں نہیں نماز قضا کریں نہیں روزہ قضا کریں نہیں تو بات تیری بدکاری دی وجہ تو سب سر جھکاؤنا بولے اصول کافی اور باقی کتابوں دے یہ روایات حدیثہ موجود ہیں تو علی اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سادے واسطے زینت بڑھو داغ نہ بڑھو سادے واسطے باعث زینت بڑھو باعث داغ نہ بڑھو باعث ملامت نہ بڑھو تو علی اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر 10,000 دی آبادی ہوئے اس آبادی دے ویچے ایک گھر سارے شیعہ دا ہوئے 9,900 گھر سارے دشمن دا ہوئے ایک کو گھر سارے شیعہ دا ہوئے اگر باہر تو آوان اللہ بندہ پوچھے اتھا کوئی امانت دار ہے عزت دار ہے متقی پرہیزگار ہے 9,999 گھر اس گھر دے پاسے اشارہ کر کے آکن ہے تو صحیح مگر جعفر صادق دا شیعہ ہاں انج بڑھو مولا فرمائندن سارے شیعہ کو انج ہونا چاہتا ہے ایک اور بندہ یہ آج پوچھے مولا عزت والی ولاد ساونا چاہتے ہیں عزت والا کردار سیرت ساونا چاہتے ہیں مولا فرمائے زبان دے نال نہ بولیا کرو ہوئے کہ مولا وہ زبان نہ بولے سوئی تے بات نسیسی کیویں مولا فرمائے زبان دی ضرورت نہیں ہے کردار دی ضرورت ہے کردار دے نال نسا میں جعفریاں جعفر صادق دا منن والا محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں جعفر صادق دے منن والا اپنے کردار دے نال شیعہ دا کردار گواہ ہوئے اور دوالے اور میرے آقا علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا مسجد کوفہ تو نکلیں دور تو چند بندے آنے ہوئے ہیں مولا علیہ السلام روک گئے سمجھ گئے یہ بندے میرے پاس سے بیعت ہیں مولا روک گئے جنہی قریب ہیں مولا اسا تھوڑے شیعہ مولا فرمائے تساں جی ایسا شیعہ ہے مولا فرمائے تو آنے کوئی نشانی نظر نہیں آنی میرے شیعہ ہوان دے انہا جی ایسا سارا دن علی کرنے دیا مولا دسا کے گئے صرف علی کرنا کافی نہیں ہے علی دی سیرت تے چلنا بوسی تا میرے شیعہ ہو سو انہا کہ مولا دساؤ تو صحیح بات وہ شیعہ ہوں دے کی ہو جائیں مولا فرمائے میرے شیعہ دے اترائے نشانیاں ہو سن کیڑیاں نشانیاں مولا فرمائے پہلی نشانی یہ ہے جڑا میرا شیعہ سلائی سی ان دی پہشانی سجدہ ربانی دی گواہ ہو سی مولا دوسری نشانی مولا فرمائے دوسری نشانی یہ ہے جو خوف خدا دی وجہ تو ان دے اکھیں چے آنسو ہو سے مولا تریجی نشانی مولا فرمائے روزے رکھ کے ان دا پیٹ پوچھ دینا مل جاؤ گا اگر یہ نشانی ہے تو وہ سمجھائے وہ میرے شیعہ ہے اگر وہ نشانیاں نہ ہوئیں تو بات بھاویں آدھار آویں بھاویں اپنی زبان کسا چھوڑے علی کر کے وہ علی آلہ نہیں بڑھ سکتا تو سمیں کو ایک گل دسو سارے خاموش بیٹھے ہوئے بولے سو تو حقوں اور میں کو کیا بدماش امام دی ضرورت ہے کیا بدماش امام قبول کر کنسوں اگر کوئی آونے شرابی ہوئے زانی ہوئے ظلم کرنا نہ ہوئے جوا کھیلنا نہ ہوئے اللہ لیلان گناہ کرنا نہ ہوئے تو وہ آن کے آکھے جی میں بولا امام ان کو قبول کر کنسوں بولو نا قبول کرے سو تو اور میں بدماش امام کو
قبول نہیں سے کریں دے. کیا امام بدماش غلام کو قبول کر گئے سی؟ کیا امام نے پتہ کوئی نہیں. اے میرا غلام صداون اللہ بدماش ہے یا نیک ہے متقی ہے؟ کیا امام بدماش غلام کو پسند کریں دے؟ اچھا یہ دسو پل صراط دوتے علی ابن ابی طالب حسین یا کوئی نہ حسین نہ پرلی جنت علی پاسو باسے یا پہلی پاسو باسے؟ جنت یا ٹھیکا علی دیونیاں یا نہیں دیونیاں؟ یہ تو ایمان ہے نا، کیونکہ ایسی حدیث ہے جس کے اوپر کہیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ حدیث خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق نے دسی. کوئی بندہ نہیں جڑا اس کا انکار کرے. اس نے آخیا علی پل صراط تے بیٹھا ہو سی، جنت جہنم تقسیم بیٹھا کرے گا ہو سی. اچھا یہ دسو ہوں تھوڑا جہا نال نال میرے بولے دے آسے تو اگو کسی نتیجے تک پہنچے سا. علی ابن ابی طالب محمد دا وسی حسنین دا پاک بابا جنت والے پاسوں بیٹھا ہو سی یا پہلی پاسوں بیٹھا ہو سی؟ پہلی پاسوں. جنت والی پاسوں نہ ہو سی، پہلی پاسوں بیٹھا ہو سی. تے جنت دی ٹکٹ نہیں ہونی علی ابن ابی طالب. تے علی ابن ابی طالب جنہ ٹکٹ دے سی مہر لے سی اولے سادہ نام ہے عمال دیکھ سی یا کوئی نہ دیکھ سی؟ ہاں اتنی بڑی مخلوق پوری دنیا اٹھی کھڑی ہو سی. خود والے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک قبر میں جو 70 بندہ اٹھ سی. تے بعد آپ حساب کرو آدم کو لے کے قیامت تک کتنی مخلوق ہو سی. اتنی بڑی مخلوق. تے علی ابن ابی طالب سارے نے نام اعمال دیکھ سے یا کو نہ دیکھ سے؟ نام اعمال دیکھ سے. محمد دے علم دا وارث ہے علی. ہاں محمد دے علم دا وارث ہے علی. علی دے علم دے سامنے نام اعمال کچھ نہ ہو سی. ایک نظر دیکھ سے تیرا اور میرا سارا نام اعمال کھول کے سامنے آوے سی. میرے قبلہ نے لکھا ہے آسن الفوائد. اگر اے حضرات چاہیں آسمان والے پاس نظر کریں تو آخر تک انہاں دی نظر ہوئے دی ہے. زمین والے پاس نظر کریں تو اثرات تک انہاں دی نظر ہوئے دی ہے. تیرا اور میرا نام اعمال کتنا بڑا ہو سکتا؟ علی ابن ابی طالب ایک نظر دیکھ سے تیرا اور میرا نام اعمال سارا سامنے آوے سی. جڑا دنیا دے جو کچھ کما کے گئے ہو سو نیکیاں کی دیا ہو سن تے مہر نہ چھوڑے سن تے بندہ سلیندہ رہ گیا ہوئے ساری زندگی علی اللہ تے آکھے میں ہاں جنت حقدار تے دنیا دے شراب پیتا رہ گیا ہوئے دنیا دے جوا کھیلتا رہ گیا ہوئے دنیا دے زنا کرتا رہ گیا ہوئے دنیا دے جتنی گناہ کرتا رہ گیا ہوئے. ہوں دسو کیا علی ابن ابی طالب مہر لا دے سن؟ مولا فرمائے سن اے میرا ہی اے کو چھوڑ دے اے تیرا ہے جہنم کو آگ سے نہیں کو ہڑپ کر گیا وہ جہنم میں جو ایسی جڑے لوگ ممبر اندر تے آکے بد عقائد پھیلا کے بد عملہ بڑھا کے ویندن انہاں تو پوچھنا چاہیے ہے تو جو بد عملہ بڑھا کے بھی آوین ہے اگا علی دے متھے ہی لگنے. علی بدماش غلام کو پسند نہیں کریں دا. اس دنیا دے ہوتے اگر کوئی شاگرد لائق شاگرد نہ ہوئے نالائق ہو فیل ہو پوئے تو بعد اس دے نہ کیا لکھے آگے نہیں لے استاد دی کو سکو ہمیں یہ کوئی نہ جی استاد پڑھایا کوئی نہ اسی اس واسطے فیل ہو جاتی ہے. پتہ کوئی نہیں جو شاگرد سارا دی ستا رہا آئی پڑھتا کوئی نہ آئی سکول جواب یا کتابوں اچھل سٹیں آئی
سارا دی کتاباں رلدیاں پیارا دیاں وجرا سکول دا ٹائم ہو گیا کتاباں چاہ کے ٹور پوندا ہے جس نے فیل ہویا ہے اور قصور کہدا بن گئی ہے استاد دا تے ہوشیو دھیان نال سنبھل کے قدم رکھیا کر بد کرداری میں کرے نا بازار جوان کے چوری میں کرے نا بازار جوان کے بد کرداری برے عمل میں کرے نا تو بعد لوگ کیا دے ہو جعفری علا بھی آوے دے وہ کون ویدہ بھی ہے جعفری علا بھی آوے اگر کوئی مرن تو بعد بندہ واپس آوے آت رسے آ اس اگا کیا کیا حالات ہیں تے ناممکن ہے کہ انسان خدا دی نافرمانی کرے ناممکن ہے جس لئے انسان ہوتے ہیں موت ہاں دیئے نا اگر بندہ مومن ہوئے نیک عمل کرن والا ہوئے وقت یہ پردے اکھاں تو ہٹا دیتے ہیں جلے فرشتہ آندے نا ساہ قبض کرن والا توجہ ہے نہیں کرتے نہیں پائے گے سارے صلوات پڑھو پر محمد ویلے بیت محمد انہیں مجلسان جو ہوتے ہیں سان پتہ ہے لوگ نیندر پائے ہوئے تھے وقت پہلے کریں سیر حالیں دیں تو وقت سیر حالاں نہیں چھوڑ جائے تے یہ جو بندے نالک میں پورا محرم پڑھ کے آیا بیٹھا تے جلے سن دے نیندر پائے ہوئے تھے ہر وقت جگاونا پوندا ہی پریشانی کون نہیں وقت انہوں کو جگا کے نے وقت نوی گل شروع کریں دے آسے بندہ جڑا مومن ہوں دے جڑے ویلے اس دو تے موت آن دیئے املے ہوں دے اکھاں دے کو پردے ہٹا دیتے ہیں وہ اپنے محلات دے دا ہویا یہ پوچھ دے بندہ ہے مومن یہ محلات کہنے ہیں اتنی پیارے تو خوبصورت املے فرشتہ رسینے جو یہ تیرے ہیں وہ دے اگر میرا ہے تو میں لائے کیوں نہیں میں وہ دے اسی انتظار ہے تو کھڑا ہوں گی تو اجازت دے میں تو لائے کے بنیا جے بندہ ہوئے بد کردار منافق مشرک کافر تیرے اور میرے اندر بھی مشرک بناؤں والے داخل ہو چکے ہیں آج تو نہیں کافی عرصے تو مشرک بنا رہے یہ گل کی تھی ونجے جی تو وڈا مفسر قرآن آگئے تفسیر پہ رائے کر کے تو مشرک بنا کے علی اللہ دے نعرے لوا کے علی رازق دے نعرے لوا کے مولا علی علیہ السلام تے ارشاد فرمائے میرا اللہ میں تو کو اپنا ایو جیاں رب پاتے جی میں چاہ نامی ہون تو میں کوئی ایو جیاں بندہ بنا جی میں تو چاہ دے ہاں علی تو ہوئی نا علی امام ہے علی خدا دے بندے ہیں محمد مصطفیٰ تو کم باقی سب مخلوق تو افضل ہے ہاں انہاں لوگوں تو بات چھے جڑے لوگ دین اپنا چاہی وقت نہیں میں من گھڑت تے پہنچا رہی ہے زور تے شور دے نار انہاں تو بات چھے یہ بندہ ہوئے بد کردار تو بعد فرشتے نازل ہوندن ایک بدبودار کپڑا چاہ کے آتے یہ پوچھ دے تو سا کون ہو اس تو پہلے ایک گروہ شیطان دان دے یہ بندہ پوچھ دے تو سا ہو کو یہ آدھے نظر تیرے دنیا دے ساتھی ہے شیطان اس لئے دیکھ کے آدھے تو سا کیا کرانا ہے تو سا میرے کیوں آئے وہ آدھے نہ دوستی لاؤں آدھے نہ آؤں اگر سارے نال دوستی نہ ہوئی ساری جاد ہوتے تیرے کو لو نیک صورت خوبصورت فرشتے آوے نا لہذا ساتھ کو پیمان کر کے دنیا تو بھیجے سو یعنی اگر کوئی ایمان دی رتی ہے ہی بھی صحیح تو وہ بھی تے تو خاص کیا ساتھ کو پیمان بنا کے منافق بنا کے آخرت تک بھیجے سو جیڑا وہ فرشتے آنگے بدبودار کپڑا چاہ کے یہ بندہ پوچھتا تو سا کون ہو
وہ دن تین اسا عذاب دے بنا دے تیری اسا روح کو لپیٹ کے جہنم والے پاس سے لائے کے ویسا ادھے تسا کیوں آئے ہو یہ دن اسا نہ ہوا اگر تو نیک عمل کریں نہ رہے تے سادی جا دو تیرے کو لو بے فرشتے آویں نا جڑا جنت جو کپڑا چاہ کے آویں نا وہ کپڑے دے وچ خوشبودار کپڑے تیری روح لپیٹ کے آسمان والے پاسے ونجے نا 7 آسمان دے فرشتے تیرا سلام کریں ہاں علی دا شیعہ بننے تے وتا علی دی سیرت اپناونی پوسی پہلے زمانے دے وچ لوگ آدے ہیں جی کنجریاں سارے گھر وچ نہ ہو ایویں نا جی بزرگ بیٹھے گواہی دے سے آدھے ہیں نا جی سارے گھر اسا کنجریاں لائے کے آویے اسا غیرت مند ہے تے آج زمانہ کیا آ گیا ہر گھر دے کنجری نچدی ہوئی اے ٹیلی ویژن ٹی وی یہ وہ تے ادھورے کپڑے پا کے جڑیاں کھڑی ہیں تے نچدیاں کھڑی ہیں ایک یا شریف زادیاں ہیں پردے دا خیال نہیں رہا انسان اپنے دشمن دی پہچان نہیں کر رہا شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے خالق نے ارشاد فرمایا کہ یہی تمہارا دشمن ہے شیطان نے 2 قسمیں چاہتی ہیں ایک خالق دے نال ایک بندے دے والدین دے خالق نال جڑی قسمیں چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے جو میرا اللہ قیامت تک آنے والی مخلوق کو میں گمراہ کرے سکتا پتہ ہی کوئی نہیں سارا جڑا حقیقی اور کھلا دشمن ہے آج دے زمانے دے وچ بھی کوئی دشمن ہوئے تے او ولا ولو کر کنے اپنے جڑے نال دشمنی کری اس لائے ونجے تے بعد نقصان دے چھوڑے تے بزرگ لوگ کہہ آدھے بھی پاگل ہے اس دا آکھیا مان کنے ٹر پیے تے اپنی نقصان کرا کھڑے لہذا اس تو وڈا کوئی کملہ ہے میں یاد آنا جس خالق نے دسا چھوڑے شیطان تیرا دشمن ہے اے ساکوں سونے سونے رنگ سونے سونے کردار پیش کر کے سامنے جا کریں دے تے وہ جیسے لے ایسے کر کھڑ دے آؤں انہیں سمجھ دے لیجئے سارے نل کر کیا کیا ہاں پردے دا ختم ہو چکا ہے انہیں بریک جیاں دوبٹا چاہتے مورا سائیکل دوتے چڑھا کے اسی لائے میں دیا چادر آدھی دو لڑک دی ہوئی ہوندی ہے آدھی دو لڑک دی ہوئی ہوندی ہے پوچھیں تو غیور گھرانے دا فرد آویں تو نیک گھرانے دا فرد آویں تو غیرت مند گھرانے دا فرد آویں تو آئے کی دی ودے وہ دے جی سہر ہو دیکھ رہے دیا وہ دو کو پاک کو میں میرا پردہ ہی ہوئی ہے اس تو ہوتے میں کو نہیں کروں ترائے مقام ایسے ہیں جتنا فرشتے حس کونے انسان دے ہوتے تعجب کریں دے توجہ ہے سارے حضرات دے کتنی مقام ہیں یاد کرنا لی گالے ترائے مقام ایسے جتنا فرشتے انسان کو دیکھ کے حس کونے پہلا مقام ہے جڑے ویلے انسان ویندے نا اگر کسی دی زمین ہے تے وہ جوڑا پہلے زمانے دے تو ہوندہ یا آج کل ٹریکٹر آ گئے آج کل تو مشکل ہے ہی کوئی نا تے جیسے لے حال مارنا شروع کریں دے یا بلیڈ مارنا شروع کریں دے وہاں یار تھوڑا جی اگلے بندے دا بننا نال کتریں دا وہاں اولے فرشتے دیکھ کے آس بندے رہا دن تک وہ اے اپنا مربع نہیں رجائیں لاتے ایک گیٹ دن رجا چھوڑے سے اولے فرشتے آس دوسرا مقام کیڑا ہے جیتا فرشتے آس بندے سارا دی بولیندہ رہ گئی جڑے ویلے شام ہوئی ہے نمازی بھی ہے سارا کو جائے جڑے شام ہوئی ہے نماز پڑھی ہے مغربی شادی نماز پڑھ کے جڑے باہر مسجد نکلن لگے ہوں 2-4 بندے کو بلا کے آدھے یار آؤ گپ لوں والے فرشتے آدھے سارا دی تے کو گلا کریں دے انہیں گلا تے کو نہیں رجایا تے ہون ادھے گھنٹے دی محفل تے کو رجا چھوڑے سی فرشتے تعجب کر کے وہ انسان دوتے ہس کو دیں تریجا مقام ہے تے جیسے لے کوئی مستور پوئے مر توجہ ہے سارے حضرات دی جیسے لے مستور پوئے مر تے واتا ساں ان کو ڈھپیں دیا کفن دے تے جیسے لے قبرستان جنازہ پڑھ دیا انہیں لے کیا دیا جی غیر محرمی کو نہ دیکھے تے جیسے لے پردہ جیسے لے کپر اجلہان لگ دیا تے اسے لے آدھے یار پہلے چادر تان کے لوگ غیر محرم نہ دیکھے
تے اب تک اتنا تک آدھیا کہ انہیں شوہر نہ دیکھے گا نکاح ٹوٹ گئی ہے اتنے تک ہی اسے گلا کر چھوڑے دیا میں سنیا ہو جائے اس لئے فرشتے دیکھ کے ہس پاندن او آدھن واہ انسان کیا بات ہے تیرے ہوتے فرشتے ہستے ہوئے نظر آدھن وہ آدھن جڑا روت ہائی جڑا لوگاں دی نظران دے سامنے جڑا لوگ دیکھ دے آنی کو اوہلے اپنا بتھار لکایا نسی تے ہون تسا لکائے دے پہ ہو فرشتے ہس کو اوہلے دادیے بچے جیونی گھر بیٹھا رہے تو بازار دے کام میں سارے آپ کر رہا لیا توجہ ایسا لے حضرات دی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا تو میرے دوستوں ناراض نہیں ہونا سارے اتنے واجب ہے اسائیں دسنے ہاں اسے لے آدھیے جی میں آپ سارا کر رہا سا بازار دے سودے میں آپ لے سا بچے کو سکول میں آپ چھوڑ کیا سا گھرنی میں آپ آسا تو آرام کر تھکا ہویا اسے تے واجہ سے لے دفناوان لگ دیں تو منہ لکاوان لگ دیں والے فرشتے آس پودن وادن واہ انسان تیری عقل کو سلام جڑا اندھی روت ہے لوگ دے دے آئیں اس لئے تتائیں پردہ کیتا ہی نہیں تے ہون تو منہ لکیندہ بھئی جیسے لے لوگ اس تو نفرت کریں دے جیسے لے لوگ اس تو نفرت کرنا شروع کی دیئے ہون منہ لکیندہ پہ ہون کیڑی لوڑے منہ لکاوان دی ایک بہت بڑے شاعر ہیں کوٹ اتو دے انہوں نے ایک شعر لکھا پسند برکا او ہے جیندے وچوں خد و خال ہلکیاں دے ویل او پسند برکا ہے تے جیندے وچ خد و خال سارا جسم نظر آئے تے لباس ہی ہو جی آئے ادھ بازو کوئی نہیں یہ مسلمانوں کا لباس ہے تے رنگ برنگی لباس آ چکے ہیں جی ڈیزائن آ چکے ہیں فلان ڈیزائن دا پاونے فلان ڈیزائن دا پاونے دیکھتے صحیح محمد دی تھی کی ہو جی آ کپڑے پہن دیئے صحابی ہے اندھا ہے جناب رسالت ماب آئین دستک دیتی ہے توجہ میرے پاس ہے صحابی ہیں اکھاں تو ناپ ہی لیں آگے جناب رسالت ماب دے نالن دستک دیتی ہے دستک دیوار دو با جناب سیدان نے پوچھے کون تیرا بابا محمد آ جاؤ بابا میری دھی فاطمہ میرے نال صحابی بھی ہے بی بی فرمائے صحابی ہے تو دروازے پہ کھڑا رہے میری دھی اندھا ہے اکھاں تو وہ دیکھ نہیں سکتا توجہ سید الانبیاء دی پاک بیٹی کیا جواب دیتے ہیں اسے لے بی بی دیکھ کے آدھیے بابا او نہ بینا ہے میں اتنا بینی نہ او نہ دیکھ سی میں زہرا دا نظر تو اس دکھا دوتے پوسی سے